تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے مرکزی مبلغ استاد العلماء حضرت مولانا قاری نور محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا میں اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے. اللہ واحد کے بندے ہیں، ہم توحید کی شمع جلائیں گے. وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا، ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. اصحاب نبی، ازواج نبی اور آل نبی پہ ہم قربان. ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے. یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں، حسن حسین بھی ہیں پیارے. جنت کے جوانوں کے سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار با خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. توحید کا ہے غلغلہ، سنت کی ہے بہار، فیض محمدی ہے یہ حق چار یار سے. اصحاب مصطفیٰ پر خدام ہے جانثار، اعلان حق ہمارا ہے حق چار یار سے. یا الہی کرم تو اگر کرے، وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. آمین. سارے حضرات شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. سب تو پہلے عرض ہے، ساتھی جڑے بیٹھے ہو قریب قریب سٹیج آ جاؤ، مل کے بیٹھو، قریب قریب آ جاؤ.
تاکہ بعد آنے والے واسطے پیچھے جگہ وسیع رہے۔ جزاکم اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پھر پڑھ کے نو۔ پہلی تقریریں اور مذہبی دینی پروگرام بار بار نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر علماء اور شاعر نعت خان حضرات کر سن، تو جس وقت بھی آپ دا نام پاک آئے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم اس دا اہتمام کرو۔ 10 نیکیاں مل سن، 10 گناہ معاف ہو سن، 10 درجے بلند ہو سن، 10 اللہ تعالیٰ دیاں تازہ رحمتاں نازل ہو سن، اور اس عقیدے نہ کہ فرشتے ساڈا درود ساڈا نام لے کے بارگاہ رسالت دے اندر روزے پاک تے پہنچا دے سن، اور امتی دی طرفوں بطور ہدیے اور تحفے دے طور تے درود شریف بارگاہ رسالت پیش ہو سی۔ حدیث دے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ لے کے جانے درود شریف۔ رب تعالیٰ فرمانے جیسا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر روزے پاک تے لے جاؤ، میرے محبوب دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو سن، امتی دی طرفوں درود شریف دا ہدیہ پہنچی۔ اور اللہ تعالیٰ اساں بار بار یہ سعادت بھی نصیب فرمائے کہ روزے پاک دی نورانی جالیاں دے سامنے بارگاہ رسالت دے اندر جو حاضر ہو کے پڑھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دیں اور جواب ارشاد فرمانے، اور دور تو اللہ تعالیٰ دے فرشتے پہنچا دیں۔ تو درود شریف دی اور کوئی فضیلت بھی نہ ہوئے تو یہ فضیلت ہی کافی ہے کہ امتی دی طرفوں بارگاہ رسالت دے اندر ہدیے اور تحفے دے طور تے پیش ہو رہے۔ اور فرمایا بڑا او بخیل آدمی کہ جس دے سامنے میرا نہ آوے اور وہ درود شریف نہ بھیجے۔ اس واسطے اس دا تسی اہتمام کر سو۔ 2 روزہ اس عظیم الشان سنی کانفرنس دے اندر اگر اسی بار بار نبی علیہ السلام دا نام جس وقت بھی سنا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہاں، بیان کرنے والے بھی اور سننے والے بھی، تو کتنا نیکیاں دا ذخیرہ جمع ہو جاسے، اور انشاءاللہ کانفرنس دے اندر بھی اس نا برکت ہو سی۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت والجماعت دی تو اے علامت اور پہچان ہے کثرت نہ درود شریف پڑھ۔ ساڑھے اکابر تے ایسے بھی گزرے جنہ دے معمولات 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ساڑھے اکابر جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف بڑی عظیم کتاب لکھی ہے۔ اسی طریقے نہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء ساڑھے بھی استاد ہے حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی برکات مکیہ نامی درود شریف تے کتاب لکھی۔ آپ دے نا 800 تو زیادہ نا نبی علیہ السلام دے جمع فرما کے ہر نا تے پھر 2 دفعہ درود شریف ہے 7 منزلہ بڑھائیاں کہ ہر دن آدمی ایک منزل کرے ہفتے دے اندر، یہ بہت بڑی سعادت ذخیرہ اساں نصیب ہو جاسی۔ اللہ تعالیٰ ساں کثرت نہ درود شریف پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، انہوں دی خدمت کسی نے سوال کیتے حضرت کثرت نہ جو آپ نے فرمایا درود پڑھو تو کثرت دا ادنا درجہ کیوے؟ تو آپ نے فرمایا 300 مرتبہ پڑھو تو یہ ادنا درجہ وے، گویا 3 تسبیحاں 300 مرتبہ پڑھے تو کثرت نہ درود شریف پڑھنے والے دے اندر نہ آ جاسی، زیادہ جتنا پڑھ سی نور علی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ہر نیکی دے اندر اے بیس قبول ہو سی یا نہ قبول، نماز روزہ حج زکوٰۃ تبلیغ جہاد صدقات و خیرات، لیکن درود شریف وہ نیکی ہے جو ہر حال قبول ہی قبول ہے۔ اس واسطے فرمایا دعا دے اول آخر بھی درود شریف پڑھو، درود شریف قبول ہو سی، اس دے صدقے تہاڈی دعا قبول ہو سی۔ اللہ تعالیٰ ساں نصیب فرمائے۔ ساڑھے حضرت اقدس بانی تاریخ و نام علیہ سنت والجماعت جو اس کانفرنس دے بھی بانی مبانی ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مدر حسین صاحب نور اللہ مرکز فرمانے سن درود شریف رحمت دا خزانہ میں، اور طالب علموں بھی فرمانے سن ایک تسبیح تے روزانہ طالب علم بھی ضرور پڑھن، اس تو ان بھی غافل نہ ہوں جو ہر وقت قرآن اور حدیث دینی کتابوں پڑھتے۔ بہرحال اس دا اہتمام رکھو۔ تو میرا موضوع دوسرا وے یہ تو ترغیب دلانے واسطے چند گلا میں عرض کیتیاں۔ میرے ذمہ موضوع توحید باری تعالیٰ
کہ سب تو بڑا مسئلہ اسلام دے اندر توحید دا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ماں صحیح کہنے دی، بیان کرنے دی، سمجھانے دی، اور پھر اسا سارا تساں حضرات نو سمجھنے دی، اور پھر سارے نو کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑی جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت نے قوم نو 3 عنوان دیتے: یا اللہ مدد، اصلی کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور خلافت راشدہ حق 4 یار۔ کلمہ جس وقت ملک دے اندر تبدیل ہویا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نال اس دے شروع لکھیا کرو اصلی کلمہ اسلام، تاکہ پہچان ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اصلی کلمہ اسلام اور ایمان ہے، جس دا ذکر قرآن مجید بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی، محمد الرسول اللہ بھی قرآن مجید، اور حدیث پاک بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام اہل بیت اعظام نے جس نے بھی کلمہ پڑھیا دوسرے نو پڑھایا، مسلمان کیتے سب نے یہی کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی مرتضی، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، حضرات سیدنا حسنین کریمین جو جنتی جوانہ دے سردارن، سب نے یہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اصلی کلمہ اسلام ہے۔ اور اسی طریقے نال سب صحابہ کرام دی عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ، اور اس تو بعد پھر صحابہ کرام دی عظمت، آل بیت دی عظمت دا پرچار اور تحفظ، یہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت دے منشور شامل ہے۔ حضرت قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ہر صحابی آل بیت دا دفاع کی توے، تحریراً بھی اور تقریراً بھی۔ آج بھی حضرت دا لٹریچر ساڑھے کو یاد موجود ہے، ماہنامہ حق 4 یار حضرت دی یاد موجود ہے، یہ پڑھیا کرو اور اساں آگے پھیلانے دی ضرورت ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان دی محبت گویا کہ فنا سا عجیب عظیم مقام نصیب فرمایا۔ حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نو صحابہ کرام علیہ رضوان دی محبت ایسا مقام نصیب ہے کہ فرمایا مذہبی اتحاد اور گٹھ جوڑ تو کجا، وقتی سیاسی اتحاد اور گٹھ جوڑ بھی صحابہ کرام دے دشمن یا انہوں نے تنقیدہ کرنے والے، انہوں نے معیار حق دا انکار کرنے والے، انہوں نے حضرت قاضی صاحب کدے اتحاد کرنے واسطے حضرت تیار نہیں ہوئے اور کدے کیتے نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام دی محبت ہے۔ جس طریقے نہ نبی علیہ السلام نہ سچی محبت ہو سی تو آپ دے دشمن قادیانی انہوں دے بارے انہوں دے اس دے دل کدے نرم گوشہ نہ سی، انہوں نے محبت دیاں پینگا نہ بڑھا سی۔ اسی طریقے نہ صحابہ کرام آل بیت اعظام دی اگر سچی محبت نصیب ہو گئی پھر انہوں دے دشمنوں تو دور راسی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے سن صحابہ کرام علیہ رضوان دے دشمن فرمایا انہوں دیتے سائے دے اندر بھی نحوست ہے، انہوں دے سائے تو بھی دور رہو، جتھے وہ کھڑے بیٹھے سایہ اس دے سائے تو بھی دور رہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی محبت آل بیت اعظام دی محبت دی وجہ آئی، انہوں دے دشمنہ حضرت دا گویا بائیکاٹ اور انہوں تو دوری اور انہوں دی مخالفت ہے۔ تحریراً تقریراً اے فریضہ انجام دے گئے، صحابہ آل بیت دی وکالت دا حق ادا کر گئے، اور ختم نبوت دے دفاع اور تحفظ بھی انہوں نے حق ادا فرمایا۔ اور خاص طور تے عقیدہ خلافت راشدہ حق 4 یار دا نور، اے خاص طور تے خدام اہل سنت والجماعت دی پہچان ہے حق 4 یار۔ ساڑھے حضرت اقدس مولانا عبداللطیف صاحب جیلمی رحمت اللہ علیہ فرمانے سن حق 4 یار آ گیا، ساڑھا مشن بیان ہو گیا۔ اس بغیر اساں چین نہیں، اس دی تبلیغ اس دی اشاعت یہ ساڑھا فرض ہے۔ اور حق 4 یار اے او نعرہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ دی پیدائش تو بھی پہلے 1888 دے اندر ایک اردو ڈائجسٹ دے اندر آیا کہ امیر عبد الرحمن افغانی نے افغان دے اندر ایک قلعہ فتح کرنے ہوئے اے نعرہ لایا سی حق 4 یار۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعرے دی برکت نہ انہاں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ نیا سبق نہیں، پرانا سبق، لیکن اسی بھول چکے ساں۔ یا اللہ مدد عقیدہ سب مسلمانوں دا، لیکن حضرت نے خاص طور تے محنت فرمائی۔ کلمہ سارے سنی مسلمانہ دے ہوئے، لیکن حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نو
اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق عطا فرمائی. خلافت راشدہ دا عقیدہ سارے سنی مسلمانوں دا، لیکن خاص محنت اللہ تعالیٰ نے اس واسطے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ دی جماعت نو خصوصی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سا حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ دا مشن تا زندگی ملک بھر بلکہ پورے عالم دے اندر پھیلانے دی، اس تے چلنے چلانے دی اساں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضرت دے مشن نو لے کے امیر تحریک خدام اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد ملت حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب اظہر دامت برکاتہم العالیہ آپ نے حضرت دا مشن بخوبی اساں پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے اور اساں انہاں دے نال انہاں دی پیروی وچ آپ نے اس مشن تے محنت دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خلوص اور استقامت نصیب فرمائے. تحریک خدام اہل سنت دا عنوان سب تو پہلے یا اللہ مدد، ساڈے پرچم تے ساڈے ماہنامہ حق چار یار تے ساڈیاں جماعتی کتاباں تے یا اللہ مدد دا عنوان موجود کہ مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. اسی نماز دے اندر ہاتھ بن کے ہر رکعت پڑھنے ہیں، امام دے پیچھے ہونے ہیں تے پھر امام قرات کرے نا مقتدی سننا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کر دے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ فرق ہے ہی اور بھی دا. ایک تے نا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایک ہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہورند بھی کرے نے. اسی بھی آڑے نہیں، اسی ہی آڑے ہیں. یا اللہ عبادت بھی صرف تیری. التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات اسی پڑھتے ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے ہیں یا اللہ میری قولی، میری فعلی، جسمانی اور مالی عبادتاں سب تیرے واسطے، زبانہ ورد وظیفے تیرے واسطے اور بدنہ قیام رکوع سجدہ یا اللہ تیرے واسطے، مالی عبادتاں زکوٰۃ عشر صدقہ صدقہ فطر منت نظر نیاز سب اللہ واسطے، ہر قسم دی عبادت وہ اللہ واسطے اور اللہ تو ہی مدد منگنے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ بھی، اللہ ہی سے. اور ہر پیغمبر نے آ کے یہی سبق پڑھایا، اپنی نبوت اور رسالت کا تعارف کرایا ہوئے قرآن بھرا پیا. ہر پیغمبر نے فرمایا یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم میں اللہ دا پیغمبر اور میں اللہ دا رسول ہے. یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تہاڈا الہ معبود حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان دا مالک سوائے اللہ تعالیٰ دی اور کوئی نہیں. اللہ ہی دی ذات ہے جو سب دی حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان دا مالک ہے. اور اسباب دے تحت ایک دوسرے کو مدد مننا کہ اے میرا نہ ایک دوسرے نہ تعاون کرنا، یہ شرک نہیں. لیکن ما فوق الاسباب جتھے سبب کوئی نہ ہوئے اتھے غائبانہ پکارنا سوائے اللہ دی ذات دے کسے کو. مثلا ایک آدمی دریا دے کنارے کھڑے ہے، کسے کشتی والے نو آواز دے کے آ کے میری مدد کر، کشتی تے سوار کر دوسرے کنارے تک پہنچا دے اور اپنا کرایہ گن، اس دا شرک نہ کوئی تعلق نہیں کیونکہ سبب کشتی موجود ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دریا دے کنارے اتھے کسے نبی نو، کسے فرشتے نو، کسے ولی امام نو اتھے پکارے کہ میری مدد کرو اور ماں دوسرے کنارے تک پہنچا دیو تو یہ شرک ہے. کیوں کہ اس دا یہ پکارنا اس عقیدے نہ ہو سی کہ وہ ذات عالم الغیب بھی ہے اور ہر چیز تے قادر بھی ہے، میری آواز سن دے بھی پین اور میری مشکل حل بھی کرے سن. اس عقیدے نہ کسی نو پکارنا، خواہ زندہ بزرگ نو پکارے یا دنیا تو چلے گئے فوت شدہ بزرگ نو پکارے، یہ شرک بڑھ سکتا. اس واسطے فرمایا واللہ المستعان، اللہ دی ذات ہی مدد. ہر پیغمبر نے آ کے اللہ ہی دی ذات کو مدد منگی. خود رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ہستی کوئی نہیں. اگر اللہ تو بعد کسی اور نو سجدہ جائز ہویا یا کسی کو مدد منگنی جائز ہویا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد منگنی جائز ہویا یا آپ نو سجدہ کرنا جائز ہویا. آپ نے فرمایا ماں سجدہ نہ کرو، سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے. حتیٰ کہ پیڑی شریعت دے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہے مخلوق نو، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے نہ عبادت دا صدقہ سجدہ ہر شریعت یہ ناجائز اور شرک ہے، فرمایا تعظیم دا سجدہ بھی میری شریعت حرام ہے. اگر جائز ہویا تو میں عورت نو حکم کریاں
اپنے خاوند نو سجدہ کر، اس دے اتنے اس دے حقوق کر۔ صحابہ کرام انہوں نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت دیو تے اسی آپ نو سجدہ کریے، فرمایا نہیں، سجدہ کرنا صرف اللہ نو ہے، میرا اکرام کرو، تعظیم کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، محبت رکھو، سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے۔ یہ وجہ ایک طواف خانہ کعبہ دے روضے رسول دا طواف بھی نہیں، سلام پڑھنا دا حکم ادب احترام دا، لیکن مدد صرف اللہ دی ذات کو مانگ۔ فرمایا استستغیثون ربکم، جس وقت نبی علیہ السلام میدان بدر ہے تو رب تعالیٰ فرمانے اے پیغمبر اور پیغمبر دے صحابہ، جس وقت تسی اللہ دی ذات تو مدد مانگ رہے سو، اور رب تعالیٰ نے فرمایا انی ممدکم، میں تواڈی مدد کرنے والا میں فرشتہ نا 1000 پھر 3000 پھر 5000 دا وعدہ فرمایا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور فرمایا مدد کرنے والی ذات صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ تو بغیر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے۔ آج کل لکھے ہوندہ مکانہ تے گڈیاں تے یا اللہ یا محمد نکج ہے، درمیان موٹا کر کے لکھ دیں یا علی مدد۔ سوچو اگر اللہ تو بعد مدد منگنی ہویا تو پھر نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد منگیا، لیکن کدے کسے صحابی نے اے نہیں آکھے یا رسول اللہ مدد، ہر صحابی نے بھی اے آکھے یا اللہ مدد، اللہ کو مدد منگی۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ساری رات سجدے دے اندر اور دعاواں دے اندر گزاری اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کر رہے۔ امیر شریعت مجاہد ختم نبوت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرما رہے سن، فرمایا نبی علیہ السلام دے کمالات معجزات اور شان جس وقت میں دیکھتا ہوں تو میرا دل کر دے عطا اللہ اس ذات نو کیوں نہ سجدہ کر۔ مجمع حیران ہو گیا، دیوبند فرزند اتنا مواحد اعظم اور ایک ایسی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا میری پوری گل سنو، فرمایا میرا دل کر دے اس ہستی نو سجدہ کراں، لیکن جس وقت میں دیکھنا کہ یہ ہستی خود بارگاہ رسالت دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آپ بھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر میں آدھا میں بھی اسے ذات نو سجدہ کرے سا جس ذات نو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سجدہ کر رہی، اور جس تو آپ مدد پہ منگ دیں میں بھی اسے ذات تو مدد منگ سکتا۔ تو مدد صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو مدد منگ دے سن، نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ بھی یہ نعرہ لاندے سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمانے عرفت ربی بفصل العزائم، میں اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کی تھی، اللہ دی پہچان شان سمجھ آئی۔ فرمایا اپنے ارادے دے ترٹ بننے دی جگہ نہ کہ میں ارادہ کرے نہ کہ ایک کام کرے سا پھر کوئی ایسی رکاوٹ آ جاندی وہ کام میں نہ کر سکتا، اس تو ماں پتہ چل گیا کہ میرے ارادے اے میرے تابع نہیں، میرے اختیار اچ نہیں، اللہ دے اختیار اچ، تو اللہ ہی دی ذات حاجت روا مشکل کشا۔ جنگ خیبر دے موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس شخص دے ہاتھ دے سا جس دے ہاتھ اللہ فتح دے سی، یفتح اللہ علی یدہ۔ صبح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، عرض کی گئی وہ شعبے چشم دے مریض انہاں دی اکھاں دکھ رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک انہاں دی اکھاں دے اندر لگایا اور شفا کس نے دیتی؟ اللہ تعالیٰ۔ جس طریقے نہ صدیق اکبر دی ایڑی تے لگایا سپ نے ڈنگ ماریا، غار سور دے اندر آپ نے لعاب لگایا ایڑی تے اور اس زہر دا اثر ختم کس نے کیتے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ فتح دے سن حضرت علی رضی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے توحید ہی سبق پڑھا کے گئے۔ چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ ساڑھے حضرت اقدس مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمت اللہ علیہ دیاں تقریریں سن کے شعر یاد ہیں، کیا فرمانے سن حضرت سلطان باہو سلطان الاولیاء اپنے زمانے دے بہت بڑے ولی اللہ بزرگ جناب باہو عادل توحید دے اندر گویا ایسے مستغرق سن، تو انہوں نے فرمایا جس وقت تو اولیاء اللہ دی بھی یہی تعلیم ہے یا اللہ مدد، فرمایا جس وقت لا الہ الا اللہ دی تلوار تیرے ہاتھ دے اندر آ گئی مجو از غیر حق یاری، تو اللہ تو بغیر کسی کو مدد نہ مانگ، لا فتاح الا ہو، مدد کرنے والا اور کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دی ذات۔
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت میاں بخش صاحب کھڑی شریف والے، انہوں دا شعر بھی حضرت سنانے سن کہ آپ نے یہ فرمایا یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. یہ حضرت سلطان باؤ دی شعر ہے. نال ایمان مکمل اے گل ثابت ہوئی دعا جہانا حاضر و ناظر اللہ باج کوئی نہ، اللہ باج نہ کوئی. اور حضرت میاں صاحب دے شعر فرمایا توڑے جو جگ لگے اگر مچھر دا ایک پر ٹوٹے توڑے جو جگ لگے راس نہ ہوندا مڑ کے جوں کر آہا اگے. قرآن مجید دی آیت دے مفہوم ہے کہ اگر اے جنہ دی غیر اللہ دی عبادت کر رہے ہو اے تے ایک مکھی نو پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنا تے کو جا ایک مکھی اگر انہوں کو کوئی چیز اڑا کے لے جائے تو فرمایا اس مکھی کو چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. اس واسطے تواڈے معبود اور حاجت روا مشکل کشا ہے کیسے بڑھ گئے. ہن جانوراں دی لوگ پوجا کردے پے، تازیہ دی آپ نے ہتھاں نال بنا کے روزے دی اس دی پوجا پے کر دیں. یہ دیکھتے نہیں یہ تے بے جان چیز ہے. آپ نے ہتھاں نال سا بنایا یہ ساڈا مشکل کشا حاجت روا کیسے ہو گیا. ایک جانور گھوڑا یا بیل یہ ساڈا حاجت روا یا مشکل کشا. ساڈے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب فاروقی ساڑی جماعت دے مرکزی مبلغ ہے رحمت اللہ، وہ فرمانے سن، انہوں نے شعر تے ماں پورے یاد نہیں، انہوں نے مفہوم ہے کہ گھوڑا ہدا تو آپے ماں کھانا کھلینا آپے چارہ ڈالنا آپے پانی پلانا ہاں میرے کو مدتا منگتا میں ماتے تیری ماری. اللہ تعالیٰ نے تے فرمایا کہ گھوڑے خچر وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے پیدا کیتے ہیں انہاں تے سوار ہو اور زینت پکڑو، یہ نہیں کہ انہاں دے سامنے جھکو اور انہاں کو مدد منگو. انسان اشرف المخلوقات مسجود ملائکہ اللہ نے انسان نو بنایا لیکن انسان اپنی شان سمجھے کہ میرا مقام کیا ہے تو انسان نو صحیح معنی دے اندر انسان تو شریعت بنے سی. تو بہرحال میں جڑی آیتاں پڑھیاں انہاں دا مختصر مضمون عرض کر کے پھر ٹائم بھی میرا قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر سورہ بقرہ اس دے اندر پہلے کافراں دا ذکر فرمایا، پہلے مومناں دا ذکر فرمایا، پھر کافراں دا ذکر، پھر منافقہ دا ذکر، اور پھر سارے انسانوں اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب دی. رب کون ہے؟ اللہ دی ذات. کتنے جاہل قسم دے لوگ بھی ہیں. میں کتاب پڑھیا پاکستان ایک کتاب چھپی ہے ملتان دے علاقے چو جلاء العیون اس دا حاشیہ ترجمہ کہہ لکھیا اس ظالم نے لکھیا کہ ایک اللہ دی ذات اور ایک رب آدھا اللہ تے اللہ دی ذات ہے اور رب تو مراد حضرت علی ہے. گویا جتنے پیغمبر آئے انہوں نے ربنا ربے دے لفظ نہ دعا کی تھی. کیا سارے پیغمبر حضرت علی ہے جے پیدا بھی نہیں ہوئے تو حضرت علی نو پکار دے رہے؟ اگر یہ شرک نہیں تو شرک کسی جانور دا نہ. ہم دیکھو نا اتنے اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. حضرت علی رب ہوں تو پھر مطلب تے اسی نا تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور رب العالمین حضرت علی ہے. کتنی جہالت. قرآن مجید نے ان کا فرمایا عبادت کرو اپنے رب دی، اور رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس تو سانپ پیدا کیتے ہوئے. تو پیدا حضرت علی نے مخلوق نہیں کیتے یا رب تعالیٰ دی ذات نے پیدا. ہر گیا ہے کہ زمین الضمیر ہویت وحدہ لا شریک ہویت. کسی نے آکھیا ہر گھاس دا تنکا بھی جو زمین چو نکل دوے وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک دی گواہی دے رہا ہے کہ ماں اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیتے ہیں. خالق ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ لوگ جاہلن جڑے آدن خالق کے ضلع چکوال فلاں، خالق کے پاکستان فلاں. خالق اللہ دی ذات ہے، موجد ایجاد کرنے والا بانی. یہ کسی دوسرے دے واسطے لفظ استعمال کیتا جا سکتا ہے. خالق ذات صرف اللہ تعالیٰ دی. خالق و کل شے، ہر چیز نو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. بڑے تو بڑا سائنسدان بٹھا دیو خالی ہاتھ اور وہ ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتا. فرمایا جس ذات نے تو سانپ پیدا کیتے ہیں والذین من قبلکم، اور تواڈے تو پہلے جتنے لوگ آئے جتنی امت آئیاں انہاں پیدا کیتے ہیں.
لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بنو متقی بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا فرمایا او ذات جس نے زمین کو فرش بنایا۔ دیکھو نا زمین کیسی اللہ دی رحمت ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا تھلے بھی ہوا اتے بھی ہوا اور پھر تھلے پانی، پانی اتے زمین نو ٹکایا، اسا مضبوط کرنے واسطے پہاڑاں نو اللہ تعالیٰ نے میخن دی طرح گاڑ دیتا ہے۔ زمین اتنی سخت نہیں لوہے دی طرح کہ کھود نہ سکا۔ اگر زمین سخت ہو گیا تو پھر نلکے ٹیوبل اور زمین چو کتنی چیزیں نکلیاں، پٹرول، گیس، سونا، چاندی، نمک، یہ ساریاں چیزاں انسانوں دی ضروریات، جانوراں دی ضروریات سب زمین تو نکل رہی ہیں، اور جتنی ضروریات ودنیاں وینیاں اللہ تعالیٰ دے خزانے انہاں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو فرمایا زمین اگر سخت ہو گیا تو پھر بھی لوگ کیسے مکانات بنے، اگر بالکل نرم ہو گیا دلدل ہو گیا تو پھر سڑکاں تے کوٹھیاں تے ساریاں چیزاں کیسے بنانا۔ ایسی زمین اللہ پر نہ بہت سخت نہ بہت نرم، اور زمین دے اندر پانی ہے جتھے کھٹو تھلو پانی مل رہے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً آسمان نو اللہ تعالیٰ نے چھت کی طرح بنا دیتے ہیں، اور اس دے اندر روشنی دے کمکمے ستارے لگا دیتے، اور اس طریقے نہ سورج چاند بنا دیتے۔ آسمان چھت ایسا جس دے اندر کوئی ستون نہیں۔ بعض علماء دن ستون ہے ہی نہیں، بعض آدن اللہ نے فرمایا ایسا ستون نہیں کہ جو تسان نظر آوے۔ اگر بالکل نہیں تو یہ بھی بڑا کمال ہے کہ اتنا بڑا چھت، چھوٹا جا لنٹر، اے دیکھو ساڑی اس مسجد دا لنٹر ستونہ بغیر نہیں، ستون اتنا بڑا آسمان دا چھت جس دی انتہا اجے تک کسی نو معلوم نہیں، بغیر ستونہ دے کھڑا ہوئے، یہ بھی اللہ دی قدرت دی دلیل ہے۔ اور اگر آنکھوں ستون ہیں، اور ستون ایسے نورانی اور ایسے لطیفن جنہاں آج تک کوئی گڈی نہیں ٹکرائی، کوئی بندہ نہیں ٹکرایا، کوئی جہاز نہیں ٹکرایا، تو یہ اور اللہ دی قدرت دی نشان کہ ہیں ستون اور بالکل محسوس بھی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان تو اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا، بارش۔ یہ بھی دیکھو ایک ایک قطرے نہ اللہ دا فرشتہ آندہ ہے، اگر پرناڑیں دی طرح زور نہ پانی آویا تو کیسے برداشت کرنا۔ یہ اللہ فرما دینا سال دا پانی اکٹھا کرو، یہ 6 مہینے دا تسی کیسے سبائی۔ ضرورت ہوندی اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرما دینے۔ فآخر بارش نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ ساڑھے گرام میں لوگ مشہور ہے بیک دربار ہے، اس دربار تے مٹی لوانا تے بارش آ جاتی۔ ایک دن میں ایک اپنے ذمہ بھائی نو آکے جڑے کام کرنے سا، میں آکے یار اگر یہ کام ہے تو پھر تے بارش تواڈے اختیار جو ہی نہیں، مٹی جس وے مٹی تسی ڈھو کے رکھ دیو، جس وے بھی بارش دی ضرورت ہوئے فوراً پروگرام ماڑا کے دربار تے مٹی لا دیو تے بارش آوے۔ پھر اسی بارش نہیں آندی تے کات سالی ہوندی، نماز استسقاء پڑھ دیں، اس چیز دی بات ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ تے تواڈے اختیار ہے، جس وے چاہو مٹی لا دیو تسی۔ آدھا یہ گل تے ٹھیک ہے، میں آکھا اگر یہ گل ٹھیک ہے تو پھر تواڈا کیدا غلط ہے کہ مٹی لانے نہ بارش آندی، بارش اللہ دی طرف سے۔ نفل پڑھنے ایک سنت طریقہ ہے، اللہ کو منگنا میں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین چو تواڈے واسطے رزق ثمر پھلاں بھی آدن، اور جتنی بھی چیزیں انسان فائدے اٹھا رہے ہیں انہاں سب تے بھی ثمر دا لفظ بولے جاندہ، غلہ بھی، پھل بھی، اور بھی ساری ایجادات جتنی بھی ہیں۔ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا اللہ دا شریک نہ بناؤ کوئی، اور تسی جان دیو کہ اللہ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ جس طریقے نہ عیسائی یہودی نے آکھیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، عیسائیوں نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، مشرکین مکہ آدھے سن فرشتے خدا دیاں بیٹیاں، یہ اللہ دی ذات دے اندر شرک کر دے سن۔ آج دنیا دے اندر اللہ دی ذات دے اندر شرک کرنے والے تھے بہت کم ہیں، لیکن اللہ دیاں صفتاں، اللہ عالم الغیب ہے، ہر وقت حاضر و ناظر ہے، زندگی موت اس دے قبضے، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان دا مالک، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، مصیبتہ دور کرنے والا، بیماریاں دینے والا، بیماریاں تو شفا دینے والا، یہ ساریاں اللہ دیاں صفتاں۔ بہت سارے لوگ یہ صفتاں جڑے یہ تقسیم کر دے رہے مخلوق دے اندر کہ فلاں مزار تے جاؤ تو یہ تکلیف دور ہو سی، فلانی جا جاؤ، یہ تقسیم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار تقسیم، لوگ قیاس کر دیں دنیا دے حکمرانہ تھے، ایک وزیر اعظم ہے وہ سارا نظام نہیں، مختلف محکمہ دے وہ وزیر بناندہ، یہ اس دی عاجزی دی دلیل ہے
لیکن اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں. فرمایا ولا یؤدہ حفظہما، ساری کائنات آسمان و زمین دے اندر جو مخلوق ہے اس دا نظام چلانے واسطے، تدبیر کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظام چلانے دے اندر کدے کوئی تھکاوٹ نہیں. اونگ تو پاک، نیند تو پاک، موت تو پاک اللہ تعالیٰ دی ذات. اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے سن اللہ دی دو صفتاں علم اور قدرت اے سمجھ گنوں تے عقیدہ توحید ٹھیک ہو جاسے. اللہ ہر چیز نو ہر وقت ہر زمانے دے اندر یکساں جان دین اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادرن جو چاہن کرن. اے دو صفتاں اس طریقے نہ جس طریقے نہ اللہ دی ذات ہے چن اے مخلوق دے اندر نہ کسی نبی دے اندر نہ کسی فرشتے دے اندر نہ کسی ولی اور نہ کسی امام دے اندر. جو چاہے کرے اللہ دی ذات، جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام کرے اے کرنے والی اللہ دی ذات ہے. مخلوق دی طرف اے نسبت کر سو تے اے شرک ہے. آخر دے اندر میں حضرت چارے ائمہ دے چار قول سنا کے پھر میں ختم کر دیں. حضرت مولانا عصمت شاہ صاحب کاظمی ساڑی جماعت دے مرکزی مبلغ اور پرانے مبلغین چون وہ تشریف لے آ چکے ہیں. انہوں نے بیان ہونا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں دی خدمت کچھ داہریے آئے. داہریہ نام مناظرہ ہویا بحث. داہریے انہاں آدن جڑے خدا نو منینے نہیں، جڑے آدن سارا نظام ہنجے چلدا پیا خود بخود مادے دی طرح آپے چلدا پیا، خدا ہے ہی کوئی نہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہوں دے سامنے فرمایا کہ میں دریا دے کنارے پہنچے ہیں، میں دیکھا ایک درخت خود بخود گر گیا، پانی تھوڑا خود بخود گر گیا. اور پھر میں دیکھے اسے جو پھٹے چرنے شروع ہو گئے، پھر میں دیکھے آپ پہ جڑنے شروع ہو گئے اور کشتی بن گئی. میں کشتی کے اندر بیٹھ گیا، بغیر چلانے والے دی کشتی چل پئی اور میں دوسرے کنارے پہنچ گیا. وہ داریہ آدھا مناظر تکو اسی چاہتے ہیں بہت بڑے امام اعظم اور ایک ایسی گل کر رہے ہیں کہ جو عقل دے خلاف ہے کہ ایک کشتی آپے بن گئی، درخت آپے گر گیا، پھٹے بن گئے، کشتی بن گئی، جڑ گئے پھٹے، آپے چل گئی، یہ پہنچ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اگر ایک چھوٹی جہی کشتی آپے بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات کیسے خود بن گیا اور کیسے چل سکتا؟ درود شریف پڑھ. زندہ باد. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سمجھانے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور سارے مسلمان ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ دی کہ دلیل ہے کہ اللہ دی ذات ہے اور وحدہ لا شریک ہے؟ آپ نے فرمایا انسان دا بولنا اور جانور دا بولنا. کتنے انسان آنا تسی اسی جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا دے اندر جتنے انسان ہیں، ہر انسان دی شکل دوسرے تو جدا، حالانکہ اسے اکھن دو ہیں، نک کے اسی طریقے نہ منہ میں کانے، ہر انسان دی شکل سکے بھائی بھی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہو. ہر انسان دے لہجے دا دوسرے نہ فرق ہے، بلکہ اسی جڑا بول رہے ہیں یہ سوچاں تے شاید بولنا ہی مشکل ہو. خود بخود یہ الفاظ حروف اپنے مخرج تو ادا ہونے وینے اور یہ اللہ ساڑھے ذہن چ گل آندی زبان تو ادا ہوندی، یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت نہ. اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہن ذہن چیز ہوئے بندے دی زبان تے نہیں آندی. بڑے بڑے پکے حافظ الحمد شریف بعد دفعہ پڑھنے بھول جانے، ذہن چاہے زبان تے نہیں آ رہی، اسی اس دے اندر اللہ دے محتاج ہے. امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا دیکھو توت دا ایک درخت ہے، بکری کھاندی میگڑا نکل دیا، اور فرمایا ریشم دا کیڑا کھاندا وے ریشم نکلدا وے، شہد دی مکھی کھائے شہد نکلدا وے، اور ہرن کھاندی اس تو جو کچھ کستوری پیدا ہوندی ہے. ایک درخت اور اس دے پتے دی مختلف تاثیراں چار پیدا کرنے والی یہ کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات. چوتھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں کو کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا ایک قلعہ ہے جڑا فرمایا باروں سفید ہے اندروں زرد ہے، باروں چاندی دی طرح اور اندروں سونے دی طرح زرد ہے، اور وہ قلعہ جس وقت پھٹتا ہے اس وچوں ایک زندہ جانور نکلدا ہے، چوزا نکلدا ہے، یعنی مرغی دا انڈا یا اور جڑے جانور انڈے چو پیدا ہونے، اس انڈے چو جڑا بالکل بند ہے
ساڑھے حضرت جیلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے سن بند انڈا ہوا دا بھی دخل نہیں، اس بند انڈے دے اندر چوزے نو زندہ رکھنے والی ذات، اساں رزق دینے والی اور پالنے والی ذات کون ذات؟ اللہ دی ذات۔ پتھراں دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے چٹان تے ماری لاٹھی، اور چٹان نکلی، اور پتھر نکلیا، پتھراں وچوں کے کیڑا نکلیا جس دے منہ دے اندر سبز سی اور اللہ دی تعریف بیان کرتے تے او ذات پیغمبر کئی آدھے نا قبراں دے اندر ہوا دا کوئی سراخ نہیں تے کیسے زندہ، او ذات قبراں دے اندر اپنے نبیوں نو زندہ نہیں رکھ، زندہ رکھنے والی دی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ ساڑھے مولانا نذیر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات دے بزرگ ساڑھے وہ فرمانے سن ساڑھے نہ کیوں لڑ دو، رکھنے والی ذات، زندہ رکھنے والی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ آسمانت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ رکھنے والی اللہ دی ذات ہے، قبرہ دے اندر نبی نو زندہ رکھنے والی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ تو فرمایا اے چوزا اے بول رہے اور اساں زندہ رکھے اس بند قلعے دے اندر، تو اساں زندہ رکھنے والی اور پالنے والی ذات جڑی کون ہے؟ ساری کائنات کو جو رزق دے رہے، اتنی بڑی بڑیاں مچھلیاں کتنے ٹنہ دے حساب نہ وہ رزق پہیاں کھانیاں، کوئی جانور دودھ پہ پینے روزانہ اللہ دودھ پلا رہے، کوئی خون پہ پینے اللہ انہاں خون پلا رہے، کوئی گوشت کھانے اللہ انہاں گوشت کا، سارے اپنے خیمے چو نکل دے، اپنے گھونسلے چو نکل دیں، غاراں چو نکل دیں، پرندے گھونسلے چو نکل دیں، سارے شام نو جاندیں، پیٹ بھر کے جاندیں۔ فرمایا انسان دا بھی اللہ دی ذات تے ایسا توکل بھروسہ ہو جائے، پرندے دی طلح اللہ انعام بھی رزق دے سی۔ کئی اللہ والے ایسے بھی ہیں جو سارے اسباب چھوڑ دینے، اللہ تعالیٰ انہاں رزق بھی دینے پہ۔ عام لوگوں نے حکم اسباب نہ چھوڑو، لیکن عقیدہ یہ رکھو حلال کمائی ایسا کرنی ہے، ذریعہ اختیار کرنا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اگر چاہے ایک دکاندار نو 2 گھنٹے اندر اتنی آمدن ہو جائے، دوسرا 14 گھنٹے بیٹھا رہے شاید اتنے گاہک نہ، یہ اللہ دے اختیار ہے۔ چلنے ایک جہاں دکانیں ہونی ہیں اور آدمی چلدے ہیں خوبصورت دکانہ اچانک کھڑا ہو جانا، میں اس تو سودا کرنا، اس دے دل کہہ ڈالے 40-50 گڑیاں کھڑی ہونیاں ریڑیاں تے، اچانک آدمی آنا میں اس گڈی تے جانا میں، یہ اس دے دل پانے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، مدبر بھی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ تو بہرحال ماں سٹیج سیکٹری صاحب جو ٹائم دیتے سی وہ چونکہ ختم ہو گیا، اس واسطے میری گزارش ہے کہ عقیدہ توحید ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عملی توحید۔ ساڑھے حضرت جیلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے ساڑھے بزرگوں دی توحید تے حال والی توحید ہے، حال والی توحید کے سوائے اللہ تو کسی تے ڈرے بھی نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جب عقیدہ توحید ہے اس وقت پھر کسی تو ڈرے نہیں، رزق اللہ تعالیٰ دے ہاتھے چے، حلال کمائے، کسی دی پرواہ نہ کرے، نفع نقصان دی مالک ذات اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیغمبر آپ بھی اعلان کرو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لوگو میں بھی اپنی ذات واسطے نفع نقصان دا مالک نہیں، جو چاہے اللہ دی ذات۔ جس فرمایا جو اللہ نے نفع لکھیا پہنچ کے راسی ساری مخلوق مل کے روک نہیں سکتی، جو اللہ نے نہیں دینا ہے ساری مخلوق دے نہیں سکتی، جو نقصان اللہ پہنچانا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ دی طرفوں نہیں پہنچنا ساری مخلوق مل کے وہ پہنچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ساں عقیدہ توحید اور اپنے مذہب حق اہل سنت والجماعت تے اخلاص اور استقامت ناتا زندگی قائم رکھے اور اپنی جماعت تحریک خدا میں اہل سنت والجماعت دے مشن نو پھیلانے دی، اس تے چلنے چلانے دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔